سورہ انعام کی آیت نمبر 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ پھر کہیے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان کو جن تک یہ پہنچے۔ کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرمائیے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک وہ صرف ایک ہی الہ ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں ایسے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے وہ ایمان نہیں لاتے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا اور رسالت کا اور توحید کا، اس کے اوپر گواہ کون ہے؟ کیونکہ ہر دعوے پہ کوئی نہ کوئی گواہ چاہیے ہوتا ہے، دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کا اتنا بڑا دعویٰ ہے تو اس پر گواہی اور دلیل کیا ہے؟ تو اور ساتھ ہی یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو بہت لوگوں میں گھوم پھر کے دیکھ لیا ہے، یہودیوں سے بھی مل آئے ہیں، عیسائیوں سے بھی ہم نے پتہ کیا ہے، جو پہلے اہل کتاب چلے آ رہے ہیں، ہمیں تو کسی بندے نے آپ کے حق میں کوئی شہادت نہیں دی۔ تو اس سوال کا جواب آج کی آیات میں ہے، دونوں باتوں کا جواب ہے۔ پہلے سوال یہ تھا کہ گواہ کون ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم تو مشرکین یہود و نصارہ سے بھی مل آئے ہیں، وہ تو آپ کے حق میں کوئی گواہی نہیں دے رہے۔ اس کا جواب، پہلی بات کا جواب یہ تھا قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ سب سے پہلی بات ان سے آپ یہ پوچھیں کہ تمہیں گواہی کس قسم کی چاہیے، کس درجے کی، کس پائے کی گواہی چاہیے، یہ بتاؤ ذرا۔ سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی گواہی ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ گواہی کیا ہوتی ہے؟ گواہی کسی بھی واقعے کی حقانیت اور صداقت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے، اس شخص نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، اس نے نہیں دینے، اس نے میرے سامنے یہ اقرار کیا، میرے سامنے اس نے یہ ظلم کیا، قتل کیا۔ یہ گواہی ہوتی ہے جو عدالت میں جا کے انسان دیا کرتا ہے، مدعی کے حق میں ہوتی ہے، مدعا علیہ کے خلاف ہوتی ہے۔ تو گواہی کی بنیاد ہوتی ہے مشاہدہ، علم،
یعنی جو بندہ کسی بات کی صداقت اور تصدیق کر رہا ہے اس کے مشاہدے میں اور اس کے علم میں وہ بات ہو. تو انسانوں کا علم تو ناقص ہے، تو بہت ہی ناقص علم ہے. پھر انسانوں سے آگے آپ بڑھ جائیں تو اور مخلوقات ہیں. تو سب سے بڑا جو کامل علم ہو سکتا ہے وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. تو فرمایا گیا کہ تمہیں کون سی گواہی چاہیے، کس درجے کی چاہیے؟ تو اللہ کی گواہی تو میرے پاس ہے، اور وہ دو صورتوں میں ہے. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے یہ کلام دیا ہے قرآن پاک، یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ خود ایک دلیل ہے. کس بات کی؟ کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے کہ اس کلام کے ساتھ اللہ نے یہ چیلنج دیا تھا سب مشرک اس کو عرب والوں کو، جن کو اپنی بلاغت پر، اپنے سخن فہمی پر اور شعر گوئی پر بہت ناز تھا، اور واقعتاً درست تھا کہ ان جیسی جو کلام کی نزاکتیں، لطافتیں، باریکیاں ہیں وہ لوگ کم کسی قوم کو ملی ہیں، بلکہ نہیں ملی. تو اس لیے ان سے یہ کہا گیا کہ تم جو ہے نا اس کلام پاک کا معارضہ لے کر آ جاؤ، اس کا مقابلہ کرو، آ کر اس سے اچھا کلام پیش کر دو، بلاغت کے اعتبار سے اچھا کلام پیش کرو. تو یہ بھی ان سے نہیں بن پایا. تو یہ گواہی ہوگی اس بات کی کہ اللہ یہ کلام بشر کا نہیں ہے. تو اللہ نے خود گویا کہ دعوے کے اندر ہی دلیل کو چھپا دیا ہے اور یہ گواہی دے دی. باقی رہا یہ کہ اب اللہ تعالیٰ تم سب سے براہ راست بات کریں آ کر کہ ہاں یہ میرے پیغمبر ہیں، ان کو مانو، تو یہ تو اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف بھی ہے، اور تمہاری اتنی استعداد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم براہ راست ہم کلام ہو سکو. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. تو یہ بھی اللہ تو خاص لوگوں کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشتے ہیں، بخشتے ضرور ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے، اور اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کلام، نبیوں سے کلام فرماتے ہیں، لیکن ہر ایرا غیرہ اس کے کا تحمل نہیں کر سکتا، اس کی استعداد نہیں رکھتا. لہذا گواہی کی ممکنہ صورت تو یہی ہو سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے. اور دوسری چیز جو اس میں گواہی کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کلام کے اندر مضامین بیان ہوئے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض کلام بڑے معجز قسم کے ہو جاتے ہیں، یعنی ایسا کسی نے کلام کہہ دیا کہ جناب اس جیسا کلام کہنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن اس کے اندر جو مضمون ہے وہ کیا ہے، جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے. تو قرآن پاک اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور مضمون کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس کے اندر جو تصورات پیش کیے ہیں، جو پیغام دیا ہے اور جو نظام دیا انسان کو شریعت کی صورت میں، وہ بھی کامل، مکمل، اکمل ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی تمام ضرورتوں کا کفیل ہے. تو ایسا عمدہ نظام شریعت، نظام احکامات سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہیں دے سکتا. انسان کی عقل اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی باریک بینی سے جا کر انسان کو رہنمائی کر سکے، اسے قابو کر سکے. یہ صرف خدا کی ذات ہی ہے جو اس کو ایسا احکامات دے سکتی ہے. تو یہ دو گواہیاں ہیں، ایک قرآن پاک کے ظاہر الفاظ کی گواہی ہے، اور ایک اس کے مضامین اور مفہوم کی گواہی ہے. فرمایا کہ اس سے بڑی تمہیں کیا گواہی چاہیے؟ پھر آگے یہ فرما دیا کہ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے دیا ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں، ومن بلغ، اور جس کو یہ قرآن پہنچے اس کو بھی ڈراؤں. یہ آیت جو ہے اس میں قرآن پاک کی جو مقصد انزال ہے وہ یہاں بیان فرمایا ہے. دوسری جگہوں پر بھی اس کا تذکرہ ہے. لتنذر به قوما، الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، یاسین والقرآن الحکیم، انك لمن المرسلین على صراط مستقیم، تنزيل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. اور یہاں بھی یہی بات بیان فرمائی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. قرآن پاک کا جو فوائد ہیں، مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد انذار ہے کہ اس کو پڑھ کر انسان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، وہ وصف پیدا ہوتا ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تلین جلودہم، ان کی جو چمڑے ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں،
جھرجھری آ جاتی ہے جسم پر، ایک اس کا اثر سیدھا دل پر جا کر انسان کے ہوتا ہے۔ تو کلام پاک ایسی چیز ہے جس کا جو انذار کا فائدہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں۔ اور انذار کہتے کس کو ہیں؟ انذار دھمکی دینے کو نہیں کہتے، انذار کہتے ہیں شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، احساس کے ساتھ کسی آدمی کو اس کے برے انجام سے باخبر کر دینا۔ جیسے ایک ہے جب چور چوری کر رہا ہے تو اس کے اندر پولیس کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ لیں گے، یہ ڈر یہاں مراد نہیں ہے۔ ایک ہے کہ اس سے پہلے اس کو سمجھانا کہ دیکھو چوری نہ کرو، یہ بہت بری حرکت ہے، اس کے نتیجے میں تمہارا ہاتھ کٹ سکتا ہے، تم ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤ گے، کہ دوسری دفعہ کرو گے دوسرا ہاتھ کٹ جائے گا، پھر پاؤں کٹ جائے گا، یہ تمہارے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو پہلے ہمدردی کے ساتھ، احساس کے ساتھ کسی کو برے انجام سے ڈرانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے انذار۔ تو قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے مبشرا و نذیرا، ایک بشرا ہے، بشارت ہے اچھے انجام کی خبر دینا، اور ایک نذیر ہے انذار برے انجام سے ڈرانا۔ تو قرآن پاک کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انذار فرماتے تھے۔ ایک تو فرمایا تم لوگوں کو جو براہ راست مخاطب ہیں، صحابہ تھے یا اور لوگ تھے، ومن بلغ، اور جن تک یہ قرآن پہنچے گا ان سب کو میں ڈرا رہا ہوں۔ یہاں علماء نے یہ بات فرمائی، جیسے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص تک بھی قرآن پہنچ گیا گویا کہ اس کی حضور سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ یہ فرمایا ہے ومن بلغ، یہ جو انذار ہے قرآن پڑھنے کے بعد جو قرآن سے انسان کو ڈر حاصل ہوتا ہے، تقوی خشیت حاصل ہوتی ہے، وہ گویا کہ حضور ہی کا کام تھا، جو ان کی فرض منصبی تھا کہ ان کے ذمے لگا تھا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تو قرآن جب پہنچا تو گویا کہ وہ پہنچ گیا۔ کیوں کہ الکتاب نصف اللقاء، فرماتے ہیں کہ خط کا پہنچ جانا کسی تک یہ آدھی ملاقات ہوتی ہے، گویا کہ وہ بندہ چلا گیا، اس کا جب پیغام چلا گیا تو بندہ بھی چلا گیا۔ تو اس لیے قرآن پاک اس لحاظ سے بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ویسے بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ دو نعمتیں امت مسلمہ کے پاس ایسی ہیں کہ جن کی ان کو احساس اور قدر نہیں ہے۔ ایک نعمت قرآن پاک ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات میں سے ایک صفت قرآن پاک، وہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے، اور منو عن 1400 سال جہاں ہونے والے ہیں، تو منو عن یہ قرآن پاک ان کے پاس موجود ہے، ایک لفظ کا تغیر نہیں، ہر بندے کی رسائی میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب کتاب جو ہے وہ صرف گردوارے میں رکھی ہے یا مندر میں عبادت گاہ میں رکھی ہے، بس وہاں جا کے زیارت کر کے واپس آ جائے، نہیں، یہ قرآن پاک ہر بندے کی رسائی میں ہے، حتیٰ کہ بچوں کی رسائی میں ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو عام کر رکھا ہے، جیسے پانی اور ہوا کی نعمت کو عام کیا ایسے اس نعمت کو عام کر دیا۔ اور دوسری جو نعمت ہے وہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود مدینہ منورہ میں اپنی قبر اطہر میں موجود ہے، اور یہ بھی نعمت تاکہ دیوانے وہاں حاضر ہوتے رہے اور عقیدت کے سلام پیش کرتے رہیں۔ یہ نعمت بھی صرف امت مسلمہ کو حاصل ہے، یہود و نصارہ باقی کسی امت کو یہ دو نعمتیں حاصل نہیں ہیں کہ ان کے نبی محفوظ اور ان کی جو کتاب ہے وہ اللہ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اس کی قدر مسلمانوں کو نہیں ہے، لیکن نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کا مل جانا گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار مل جانا ہے۔ پھر آگے فرمایا مشرکین مکہ سے کہ تم کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور گواہ ہیں؟ چلو میں تو کہتا ہوں اللہ ایک ہے، یعنی اگر بالفرض میرے پاس یہ گواہ نہ ہو، قرآن کا اعجاز معجزہ ہونا یہ گواہی نہ صحیح، تو اچھا تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ میرا مدعا تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کی وحدانیت پہ تو اتنے دلائل عقلیہ موجود ہیں، عقل اپیل کرتی ہے کہ خدا ایک ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی کائنات ہے اس کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں جو ہیں وہ سر انجام دیتی ہیں اعمال کو۔ تو یہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں طبیعیات فزکس وغیرہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی 6 آخری قوتیں دریافت کی جو اس کائنات کو چلا رہی، فورسز، لیکن ابھی بھی پیچھے کوئی ایک فورس ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے، یعنی اس کی تلاش ابھی بھی ان کو کہتے ہیں ہمیں جاری ہے۔ تو انسان وحدت کی فطری طور سے تلاش کرتا ہے، یعنی جہاں اسے زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں اس میں کامن ویلیو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کثرت سے وحدت کا سفر یہ تو انسان کا جو ہے وہ بنیادی تقاضا ہے عقل کا،
تو فرمایا میں جو توحید کی دعوت دے رہا ہوں وہ تو چلو میری تو عقلی دلیل میرے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةٌ أُخْرَى، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں؟ اچھا اگر اور خدا ہیں تو وہ سارے برابر کے ہیں یا کم و بیش ہیں؟ اگر خدا ایک ہے اور باقی سارے ویسے ہی ساتھ بھرتی کی جمع ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہوا؟ خدائی کا صرف جو ٹائٹل لیا ہوا ہے، صفات ان کے پاس ہے نہیں، صفات تو ایک کے پاس ہیں۔ اور اگر وہ سارے برابر کے خدا ہیں تو اتنے سارے خداؤں کو لے کے کیا کرنا؟ جب کام ایک سے بنتا ہے تو اتنا بوجھ رکھنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہا نا علماء نے کہ اگر دو خدا مانے جائیں تو سوال یہ ہے کہ وہ دونوں 50-50 ہوں گے یا 100% ہوں گے۔ اگر وہ 50-50 ہیں تو پھر خدا نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں، کیونکہ خدا وہ ہونا چاہیے جو کامل ہستی ہو، جو صفات میں ذات میں کامل ہو۔ اور اگر ان میں سے دونوں ہی 100% ہیں تو پھر ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ خامخواہ کا بوجھ اپنے سر پہ لادنا ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس لیے عقل یہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہی ہونا چاہیے۔ قل لا اشہد، اس نے فرمایا کہ میں تو یہ تمہارے ساتھ گواہی نہیں دوں گا کبھی بھی۔ قل انما هو الہ واحد، وہ ایک ہی خدا ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے، بنایا ہے اس نے۔ واننی بریء مما تشرکون، اور تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں، مجھے دور دور تک اس میں کبھی بھی آمادگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جب مشرکین نے کہا نا کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں، کچھ آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک سال ہم آپ کی مانتے ہیں اور ایک سال آپ ہماری مان لیں۔ باطل کا مزاج جو ہے وہ سمجھوتا پرست ہوتا ہے، لیکن حق سمجھوتا پرست نہیں ہوتا، حق ہی ہوتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، تو اب فرمایا نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کر سکتا یہ کام، تم اگر آمادہ بھی ہو جاؤ تو ہوتے رہو، میرے لیے ایک لمحہ بھی شرک کرنا ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے۔ یعنی مر تو سکتا ہے انسان لیکن شرک نہیں کر سکتا موحد آدمی۔ اگلے پھر دوسرا جواب جو ہے وہ کہ مشرک یہود و نصارہ نے بھی گواہی نہیں دی، تو فرمایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ جانتے تو بہت اچھی طرح تھے کہ حضور اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں، بلکہ بہت تفصیلی علامات کے ساتھ کہ کہاں پیدا ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کا حلیہ کیا ہوگا، چال، رفتار، ڈھال، ہر چیز، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام اور ان کے حلیے وغیرہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہود و نصارہ کو پتہ تھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ سوتے کو جگائے پر جاگتے کو کون جگائے؟ اگر تو غفلت ہو تو اس کا تو علاج ہے، لیکن ہٹ دھرمی کا تو علاج ہی کوئی نہیں۔ جب جان بوجھ کے انسان نہ جانے تو اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا علاج تو پھر یہی ہے کہ عذاب کا انتظار کرے۔ جن لوگوں نے جانا اور جاننے کے بعد خدا کا خوف کیا وہ مسلمان بھی ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے بھی ان کا تذکرہ آیا تھا کہ وہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ دیکھو ہم نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے کہ تم لوگ ایسے جانتے ہو حضور کو جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ بلکہ انہوں نے فرمایا کہ بچوں میں تو پھر بھی شک ہو سکتا ہے انسان کو کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے، لیکن حضور کے نبی ہونے میں اور نبی آخر الزماں ہونے میں ہمیں اتنا شک بھی نہیں تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔